کیونکہ جب میں آپ کی جتنا تھا، جب میں پڑھتا تھا اس ٹائم میں مکمل فوکس کے ساتھ پڑھتا تھا، مکمل فوکس، توجہ. کون سے year 1000 کیا 1900 1009 نہیں 1007 تھا. نہیں 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 1007 نہیں سوری بلکہ 2000 تھا، 2007. جی ہاں 2007. 18 تھا 18 اور 17 نہیں 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 2007 میں نے اس کو یاد کیا ہے اور اپنے کاغذ صاحب کو سنایا تھا، مگر مکمل فوکس کے ساتھ، اس لیے یاد رہتا ہے. اب آپ بھی اگر فوکس کے ساتھ یاد کریں گے تو یاد ہوگا، ایسا نہیں ہے نہیں ہوگا، اتنا مشکل بھی نہیں ہے. اس میں آپ نے صرف فوکس رکھنا ہے، توجہ رکھنا ہے، یہ آپ کو یاد ہو جائے گا. تمہارا قرآن ٹیچر کون تھا؟ وہ آپ نہیں جانتے نا، میں آپ کو کیسے بتاؤں، وہ تو پاکستان میں تھے. تم اس کے گھر جاتے ہو؟ یہ جی ہاں، میں عید میں ہی ملنے گیا تھا ان سے. میں نے تم کو ملے. تو آپ نے تو 3 سال پہلے آئے تھے. ہاں میں نے 2 years ago میں نے تم کو ملے 2024 اب 2026 ہے. جی بتائیں. میں اب اظہار کا قاعدہ. نون ہارڈ جلدی بتائیں. دیکھیں مجھے پتہ چاروں قاعدے کا جواب ایک ہی ہے، صرف ہم نے ورڈ کو چینج کرنا ہے. نون ساکین یا تنوین کے بعد کیا؟ نون ساکن یا تنوین یا کے. تنوین کے بعد جی اب دیکھیں یہ نون ساکن ہے، یہ نون ساکن ہے، اسکرین پہ فوکس رکھیے گا، یہ نون ساکن ہے اور یہ تنوین ہے، ہیں یہ دونوں ایک ہی. یہ تو لیسن کون سا ہے؟ اس کو چھوڑیں، آپ جو میں سمجھا رہا ہوں اس پہ دھیان دیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے نون ساکن. کیا ہے؟ نون ساکن. جی اب میم پھر ساکن کا ہے. میم ساکن کا الگ قاعدہ ہے، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نون ساکن اور تنوین کا ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد. اب ایک مثال ہے، یوں سمجھیں کہ یہ نون ساکن آ گیا، توجہ رہے گا تو بھی بات سمجھ پائیں گے. یہ نون ساکن جو میں نے الگ سے لکھ کے دکھایا آپ کو، دکھ رہا ہے؟ ہاں اور یہ ہے تنوین. تنوین ہے. ہاں اب دیکھیں یہ نون ساکن کے بعد یہاں آ گیا، کیا ہے یہ؟ جیم. اب بتائیں یہ جیم کس میں سے آیا ہے؟ نون ساکن. جی جیم کون سے کلمے میں ہے، کون سے قاعدے میں ہے؟ اظہار میں ہے، اخفا میں ہے، ادغام میں ہے، اقلاب میں ہے، جیم کس میں ہے؟ افا. جی ہاں اخفا. اب یہاں پہ قاعدہ کون سا بننا چاہیے کیونکہ یہ ورڈ کس میں سے آیا؟ افا. جی اخفا میں سے آیا تو اخفا کا قاعدہ ہوگا. اب اسی تنوین کی بعد، تنوین کے بعد بھی یہ سیم ورڈ ہے، اب یہاں پہ کون سا قاعدہ بنے گا؟ توجہ رکھیں نا، توجہ رکھیں گے تو بات سمجھ آئے گی. یہ تنوین کے بعد بھی جیم موجود ہے تو قاعدہ کون سا ہوگا؟ افا. کیوں؟ کیونکہ یہ نون ساکن اور تنوین دونوں ایک ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں ایک ہیں، اس لیے سیم قاعدہ بن گئے. اب
نون ساکن کے بعد کوئی ورڈ آ جاتا ہے, اب وہی ورڈ اگر تنوین کے بعد آتا ہے تو سیم قاعدہ ہوگا. بات سمجھ آئی؟ نہیں. کیسے نہیں آئی؟ آپ کو میں نے بالکل واضح سمجھایا, آپ کی توجہ نہیں ہے پھر. بیٹا یہ نون ساکن کے بعد جیم آ گیا, توجہ ٹھیک ہے. رکھے نا. یہاں تنوین کے بعد جیم آ گیا تو دیکھیں نون ساکن کے بعد جیم آیا تو بھی اخفا, تنوین کے بعد جیم آیا تو بھی اخفا بن گئے. دونوں صورت میں اخفا ہی بن گئے. کیونکہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ جو تنوین ہے یہ تنوین نون ساکن ہے. تنوین کیا ہے؟ نون ساکن ہے. جی تنوین کیا ہے؟ نون ساکن ہے. جی اس لیے کہیں پہ آپ اگر نون ساکن دیکھ رہے ہیں یا تنوین دیکھ رہے ہیں تو سیم قاعدہ ہی بنے گا. اب مین جو مدعا ہے, مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان ورڈ کو یاد کرنا. حلقی ورڈ کتنے ہیں؟ یہ حلقی ورڈ ہیں, یہ اخفا کے ورڈ ہیں. ان ورڈ کو یاد رکھیں گے تو آپ کو اخفا اور اظہار کا قاعدہ اچھے سے یاد ہو جائے گا. سوال کا جواب کیا ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں, تو یہاں پہ آپ نے جواب یہ دینا ہے نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار, اخفا, ادغام اینڈ اقلاب. اب نون ساکن یا تنوین کے آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہنا ہے نون ساکن کے, صرف ایک نہیں کہنا بلکہ دونوں کا نام لینا ہے. کس کا؟ دونوں کا. یہ نون ساکن ہو گیا اور یہ تنوین ہو گیا, تو نون ساکن اور تنوین. اب میں پوچھتا ہوں آپ سے اخفا کا قاعدہ سنائیں, تو اب آپ یہاں سے مجھے جواب دیں گے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد, نون ساکن یا تنوین کے بعد, ٹھیک ہے. اگر اخفا کا قاعدہ سنا گے تو اخفا ورڈ آ جائے, صرف نام چینج کریں گے, جواب مکمل سیم ہے. اظہار کا قاعدہ پوچھا ہے تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حلقی ورڈ آ جائے بس. ادغام کا قاعدہ ہے تو نون ساکن یا تنوین کے بعد یغملون ورڈ آ جائے. صرف میں نے قاعدے کا نام لگایا اس جگہ میں بس, باقی مکمل جواب سیم ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ میرے حساب سے نہیں آ گئی ہوگی کیونکہ آپ کی توجہ نہیں ہے, آپ مسیاں کر رہے ہیں. یہ لائیو آپ کو بابا بھی دیکھ رہے ہیں, بے فکر رہے. ہاں بابا لائیو دیکھ رہے ہیں. تو کیا کرنا ہے, صرف ہم نے نون ساکن یا تنوین کے بعد ہم نے, اب مثال ہے میں نے اخفا کا پوچھا تو اخفا کا قاعدہ لگانا ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد اخفا آ جائے, اخفا ورڈ آ جائے تو اخفا ہوگا. اسی طرح اظہار کا قاعدہ پوچھا تو حلقی ورڈز آ جائے, اظہار ہوگا. جواب مکمل سیم ہے, صرف نام چینج کرنا ہے. یغملون ورڈز آ جائے تو ادغام ہوگا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں. اب آپ مجھے سنائیں گے نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین اظہار کا قاعدہ سنائیے. اچھا, نون ساکن سے نون ساکن سے ابھی میں نے آپ کو بتایا بھی تھا یہ چیز کہ نون ساکن سے نہیں, نون ساکن یا تنوین کے بعد, نون ساکن یا تنوین کے بعد اظہار حلقی ورڈز آ جائے. ہلکی ورڈ آ جائے اظہار ہوگا. یاد کیجئے اس کو, نون ساکن یا تنوین کے بعد, نون ساکن یا تنوین کے بعد, یاد کریں نون ساکن یا تنوین کے بعد, 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 نون ساکن یا تنوین, نون ساکن یا تنوین کے بعد, 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 نون ساکن یا تنوین کے بعد. چلیں ٹھیک ہے, کل یہ یاد ہونی چاہیے آپ کو. ہماری کلاس کا وقت یہاں پہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. علم نور ہے, علم نور ہے.